سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ کہف ہم سب پڑھ رہے ہیں. آپ نے گزشتہ آیتوں میں دیکھا کہ اللہ نے کیسے اپنے کرشمے کو کر کے دکھایا کہ 7 نوجوانوں کو 309 سال ایک لمبے عرصے تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا، اور جب وہ سو کر بیدار ہوئے تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو اس کے اوپر مطلع کیا، اور بادشاہ نے ان کو بتایا کہ تم جب سوئے تھے تو وہ ظالم بادشاہ تھا، اب اسلام والا بادشاہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم ہمارے ساتھ آ کے بستی میں رہ سکتے ہو. لیکن انہوں نے اسی غار اور گفا میں رہنے کو پسند کیا. بعد میں اللہ کی طرف سے ان تمام پر موت سوار ہو گئی اور ان کی یادگار میں وہاں پر مسجد بنائی گئی. اب یہاں پر بتاتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو 3 تھے 5 تھے اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ اٹکل کی باتیں لوگ کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. صحیح بات یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو بہتر جاننے والا ہے. زیادہ کیونکہ تمہارے ایمان کا دار و مدار اس کے اوپر نہیں ہے کہ تم یہ جانو کہ وہ کتنے تھے. اللہ نے جس چیز کو، جس قصے کو اللہ نے جتنا بیان کیا ہے ہمیں اتنا ہی جاننا چاہیے. اس کی ڈیپ میں جانا، گہرائی میں جانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اسلام میں اسی لیے بیجا سوالات کرنے سے منع فرمایا. آدمی خامخواہ کے بیجا سوالات کرتا ہے تو بیجا سوالات کرنے کے بعد وہ خود تکلیف میں پڑ جاتا ہے. میں عام طور پر وہ قصہ سناتا ہوں کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا کہ بھائی اللہ نے آئندہ سال سے ہم سب کے اوپر حج کو فرض کیا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور کچھ نہیں بولے. تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوئی تو وہ صحابی دوبارہ کھڑے ہو گئے اور وہی سوال افی کل عام یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے کچھ جواب نہیں دیا. جب بات شروع ہوئی تو تیسری مرتبہ وہ صحابی ایک کونے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اگر میں تمہارے سوال کے اوپر ہاں کہہ دیتا تو حج تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پھر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف پڑتی. حج کمیٹی میں نمبر نہیں آتا، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی آدمی بعض مرتبہ ٹور میں بھی جگہ نہیں ہو پاتی. سال میں ایک زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، پھر بھی اتنی تکلیف ہے. اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو کتنی تکلیفیں ہوتی. تو فرمایا کہ بیجا سوالات نہیں کرنا چاہیے. ہاں، جن سوالوں کا تعلق تمہارے اعمال کے ساتھ ہے، جن کو جاننا ضروری ہے. بھائی نماز پڑھتے ہو، نماز کا عمل کرتے ہو تو نماز کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، تو وہ ضرور پوچھیے. روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جن کو تمہیں عمل کرنا ہے، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اسی لیے بیجا سوالات نہیں کرنا چاہیے، وہ آدمی کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک مولانا صاحب جمعہ کے بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں زندہ رہے، پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا. مولانا نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ مول صاحب حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر کیا کھاتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا اللہ کے بندے اس کی فکر کرتا ہے، یہ تیرا امام کیا کھاتا ہے اس کی فکر کی تو نے، تجھے میری فکر کرنی چاہیے کہ میں کیا کھاتا ہوں. وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے چوتھے آسمان پر اٹھایا ہے، اللہ نے ان کا انتظام کیا ہے.
تجھے اس کی تو فکر نہیں ہے، جہاں فکر کرنی چاہیے وہ تو فکر نہیں کرتا، خواہ مخواہ کی دوسری فکر کرتا ہے۔ تو اسلامی شریعت میں میرے بھائیوں بیجا سوالات کرنے سے منع کیا۔ بیجا سوالات آدمی کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جس قصے کو اللہ نے جتنا بیان کیا ہے بس اتنا ہی معلوم کرو، کیونکہ ہمارے اعمال کا اور جنت میں جانے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اللہ آپ کو یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ اصحاب کہف کتنے تھے، اصحاب کہف کے کتے کا کلر کیسا تھا، اللہ وہ سب نہیں پوچھیں گے، اللہ ہمارے اعمال کو پوچھیں گے۔ اسی لیے انسان کو اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اس آیت کا شان نزول بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے آ کے اللہ کے رسول سے 3 سوالات کیے تو حضور نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، اور اللہ کے رسول انشاءاللہ کہنا چک گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک وحی کے سلسلے کو روکے رکھا۔ 15 دن کے بعد وحی آئی تو اللہ نے پہلی یہ بات فرمائی کہ یا محمد یاد رکھو، جب بھی کسی چیز کے کام کے کرنے کے بارے میں کہو کہ میں اس کام کو کروں گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لیا کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اور جب بھی کسی چیز کو بھول جاؤ تو اللہ کے ذکر کو یاد کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے بعض مرتبہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی اپنا ضروری ڈاکیومنٹس یا چابی گھر کی کوئی بھی چیز گھر میں رکھ کر بھول جاتا ہے، یاد نہیں آتا کہ وہ چیز میں نے کہاں پر رکھی تھی۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو اندر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے، آدمی کو بعد میں یاد آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کسی چیز کو بھول جاؤ اللہ کو یاد کر دیا کرو۔ اور آگے کی آیت میں فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے محمد کے نبی ہونے کا امتحان اس بات سے لیا کہ محمد نبی ہیں کہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کو پوچھیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کے بارے میں، اس طرح کے سوالات پوچھ کر تم محمد کی رسالت کا امتحان لے رہے ہو۔ ارے ہم نے محمد کو تو حضرت آدم سے لے کر رہتی دنیا تک کی تمام چیزوں کا علم دیا۔ حضرت آدم کو دنیا سے چلے ہوئے برسوں ہو گئے، پھر بھی یہ محمد آپ کو بتائیں گے کہ آدم کون تھے، حوا کون تھے، کیسے اولاد کا سلسلہ دنیا میں چلا، انسان دنیا میں کیسے ایک دوسرے سے پھیلنا شروع ہوئے اور دنیا میں انسان بڑھنا شروع ہوئے، یہ ہمارے محمد آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزوں کا پوچھ کے تم محمد کی رسالت کا امتحان لے رہے، ہم نے تو محمد کو اس سے بھی زیادہ چیزوں کا علم دے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ بہرحال وہ اصحاب کہف وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک ٹھہرے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ فرمایا کہ اللہ کو اس کا بہتر علم ہے کہ وہ کتنا غار کے اندر ٹھہرے تھے، کیونکہ اللہ ہی غیب کی چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ زمین آسمان کے تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کو چھوڑ کر انسان کا کوئی دوسرا کارساز دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے حکم میں ہم کسی کو اور کو شریک نہیں کرتے، ہم اللہ کو ہی اپنا ولی اور اپنا کارساز مانتے ہیں۔ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، یا محمد آپ کو قرآن کی جو بھی وحی بیان کی جاتی ہیں ان کو آپ پڑھ پڑھ کر سنا دیجیے، آپ کا کام اتنا ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بعض مرتبہ سوال کرتے تھے، اور سوال میں یہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ آیت ایسے کیوں اتاری، اللہ نے یہ احکام ایسے کیوں اتارے، ایسے کیوں نہیں اتارے، اپنی طرف سے قرآن میں رائے دیتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت اپنے نبی پر اتاری اور کہا انہیں بتا دیجئے اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہی پڑھ کر سنانا میری ذمہ داری ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں،
اللہ ہی اگر چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کی باتوں میں تبدیلی لاوے. لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے کلمات میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر تم جاؤ گے پناہ لینے کے لیے تو تمہیں کوئی جگہ پر پناہ نہیں مل پائے گی. پناہ اگر چاہتے ہو اللہ کی پناہ میں آؤ. اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر کہیں اور راستے پر جاؤ گے. یعنی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے، اور نبی کے واسطے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسی تبدیلی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی باتوں کو ماننا نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی بات کو مانا، حالانکہ اللہ کے نبی ان کی بات کہاں سے مان سکتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے کہ اگر یا محمد آپ نے ان کی بات کو مانا تو یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی دوسری پناہ نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر تم چھپ سکو گے. اسی لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آگے فرمایا اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ بٹھائے رکھو جو صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ جیسے امیہ بن خلف تھا اور اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے، وہ آ کے اللہ کے رسول سے یوں کہتے تھے کہ یا محمد ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس آ کے بیٹھے، تمہاری مجلس میں بیٹھے، لیکن کیا کریں تمہارے آس پاس غریب لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور ہم لوگ تو مالدار ہیں، ہم تو مکہ کے سردار قسم کے لوگ ہیں اور سردار لوگ ان جگہوں پر نہیں بیٹھا کرتے جہاں پر غریب لوگ بیٹھتے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ تم اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دو. حضرت بلال حبشی غریب آدمی بیچارے، حضرت خبیب غریب آدمی بیچارے، تو کہتے تھے کہ آپ ان غریبوں کو تمہارے پاس سے ہٹا دو تو ہم جا کے تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے. تو اللہ نے وہی اتاری اپنے نبی پر، یا محمد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے پاس بٹھائے رکھے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے وہاں غریبی اور مالداری کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کے وہاں معیار ہے تو تقوی کا ہے. کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ کو یاد کرتا ہے، کون اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، کون اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر گزارتا ہے. اللہ کے وہاں اس کی قدر ہے. مالداری کی، غریبی کی، خوبصورتی کی، بدصورتی کی اللہ کے وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کی باتوں میں مت آئیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے. حالانکہ نبی کو دنیا کی زینت کی کیا ضرورت؟ اللہ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یا محمد اگر تم چاہتے ہو تو احد پہاڑ کو ہم تمہارے لیے سونے کا بنا دیتے. تو بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں اللہ، میں تو چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس کے اوپر صبر کروں. اللہ کے نبی کو دنیا کی زینت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی نبی کو کہہ کر اللہ ہمیں کہنا چاہتے، کیونکہ قرآن جو اتر رہا تھا تو سب سے پہلے اللہ کی بات جس کو سنائی جا رہی ہے وہ سامنے محمد رسول اللہ. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یا محمد اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف مت ڈالنا تريد زینت الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو بڑھانے میں لگے، دنیا کی زینت کو بڑھانے میں لگے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ان لوگوں کی بات ہرگز ہرگز مت ماننا جو ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے، جو اللہ سے غافل ہو چکے، جو محمد رسول اللہ سے غافل ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں کی بات کو مت ماننا. واتبع هواه، اگر تم نے ان کی بات مانی اور ان کے خواہشات کی پیروی کی، وکان امره فرطا، تو تمہارا معاملہ حد سے گزرنے والا معاملہ سمجھا گیا ہے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو ان سب کی چیزوں کی تو ضرورت ہمیں زیادہ ہے میرے بھائیوں، کہ ہم دنیا والوں کے پیچھے یا دنیا کے پیچھے ہم کتنا بھاگ رہے، دنیا کی زینت کے پیچھے کتنا بھاگ رہے. حالانکہ اللہ اس کے معنی میں منع فرما رہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور انہیں کہیے حق تمہارے رب کے پاس، حق تمہارے رب کے پاس ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اللہ پر ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ فرماتے ہیں جو انکار کرے گا وہ ظالم کہلائے گا. ظالم کے لیے ہم نے ایک زبردست آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، جس آگ کو اس کے چاروں طرف گھیرے نے گھیر رکھا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اس آگ میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہ نکلنے کے لیے مدد مدد پکاریں گے، اور اللہ فرماتے جب مدد مدد پکاریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی. یغاثوا بماء، ایسے پانی سے ان کی مدد کی جائے گی. کالمہل،
جو خون اور پیپ کی طرح ہوگا، دیکھنے میں گندا ہوگا، انتہائی گندا خون اور پیپ کی طرح پانی ہوگا، ایسا ان کو دیا جائے گا۔ اور گرم کتنا ہوگا؟ یشوی الوجوہ، پینے تو دور کی بات ہے، ان کے قریب جب لایا جائے گا تو ان کی چمڑی جسم سے نکل کر نیچے اتر جائے گی، اتنا سخت گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور آگے ہی اللہ نے فرمایا بئس الشراب، کتنا برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جس ٹھکانے میں ان کو ڈالا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں جب ایسی برے چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے برے کھانے پینوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا دھیان اپنے پروردگار کی طرف ڈالے۔ جس انسان کا توکل اور بھروسہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذمہ لے لیتے ہیں کہ جس نے اپنی ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی ہے تو اس کی پوری زندگی کی کفالت کرنا ہماری ذمہ داری۔ آج ہم نے ایک چھوٹا سا فوٹو واٹس ایپ کے اوپر، ایک چھوٹا سا فوٹو آیا تھا سوڈان کا، ایک چھوٹا سا کیلے کی لاری والا، وہاں کے افریقہ کے کسی بازار میں اپنا لاری لگایا ہوا ہے جس کے اوپر کچھ کیلے ہیں اور کچھ دیگر فروٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور جو لاری ہوتی ہے، لاری کی جو پٹی ہوتی ہے، اس پٹی کے اوپر عربی میں ایک بہترین سینٹنس لکھا ہوا دیکھا میں نے، جس میں لکھا ہے کہ میں کیوں فکر کروں، میں اس رب کا بندہ ہوں کہ جو سب سے بے نیاز۔ عربی میں جملہ لکھا ہوا ہے اس نے کہ میں اپنی غریبی کی فکر کیوں کروں، میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جو اللہ غنی ہے، میں عبد الغنی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میں عبد الغنی ہوں، یعنی میں غنی کا بندہ ہوں، جب وہ بے نیاز ہے تو میں اپنی غریبی کی فکر کیوں کروں۔ اتنا زبردست جملہ اس نے اپنی ریڑھی پر، اپنی لاری کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد، حالانکہ بالکل کالا کلوٹا آدمی، ایک بنیان پہنا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اور وہ فروٹ بیچ رہا ہے، لیکن اس کا بھروسہ اپنے اللہ پر کتنا ہے وہ دیکھ لیجیے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے لکھا ہے اپنی لاری کے اوپر، ہاں انا کئی بے احتاج، میں کیوں ضرورت محسوس کروں، انا عبد الغنی، اس لیے کہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ اس آدمی کو جو دھوپ میں، انتہائی کالا کلوٹا آدمی دھوپ میں کھڑے رہ کر چھوٹی سی لاری لگا کر، حالانکہ وہ مالدار بننے کے لیے کاروبار نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا گھر کا گزران چلانے کے لیے کاروبار کر رہا ہے، پھر بھی اس کا اپنے اللہ کے اوپر اتنا توکل ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا توکل نصیب فرمائے میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اپنے کہ جو ظالم لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے، جو آگ ان کو گھیرے رکھے گی اور ان کو پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا، گرم اتنا ہوگا، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس پانی کو قریب میں لایا جائے گا تو اس کی گرمی کی تپش کی وجہ سے بدن کی چمڑی گر کر نیچے گر جائے گی، ایسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو ہوئے ان لوگوں کی بات جو اللہ کے نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے۔ پورے قرآن کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، جہاں کہیں پر قرآن میں اللہ نے ظالمین کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے نیک بندوں کا بھی تذکرہ ہے۔ جو نیک بندے ان کے ساتھ ہمارا انعام بھی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان کے ذرہ برابر عمل کو بیکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے ذرہ برابر نیک عمل بھی اللہ کے راستے کے لیے کیا ہوگا، اللہ فرماتے وہ بیکار نہیں جائے گا، ان کا بدلہ ان کو دنیا آخرت دونوں میں ملے گا۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہم نے ہمیشہ کے باغات تیار کر کے رکھے۔ اللہ فرماتے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ہمیشہ کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کنگن تو عورتیں پہنتی ہیں، مرد تو پہنتے نہیں ہیں۔ بھئی ہر علاقے کا رسم و رواج الگ ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں نہیں پہنتے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر بعض لوگ ہیں کہ جو کنگن پہنتے ہیں، اور جو بڑے سردار قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، کڑا کہتے ہیں نا، کہ کڑا پہنتے اپنے ہاتھوں میں، اور اس کڑا پہننے ہی کو اپنی سرداری مانتے۔ تو جنت کا نظام جو ہے وہ دنیا کے نظام سے بالکل الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ایسے باغات میں رکھیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ ایک انعام، ان کا کوئی عمل بیکار نہیں جائے گا، دنیا میں جو بھی عمل کیا ہوگا ہم اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ دوسرا عمل، دوسرا اللہ کی طرف سے انعام۔ اور تیسرا فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چوتھا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، باریک ریشم کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا۔
دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. مرد ذرہ برابر بھی سونا دنیا کے اندر نہیں پہن سکتا. سونا پہننا دنیا میں مردوں کے لیے حرام. چاندی پہننے کی اجازت ہے. چاندی 4.5 ماشا کی اجازت ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو خاص طور پر کہوں جو بڑی بڑی چین آپ لوگ گلے میں ڈال کے آتے ہیں, آپ کو اس کا وزن کرانا چاہیے. 4.5 ماشا سے زیادہ چاندی مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں. لہذا انگوٹھیاں بھی 8-10 اگر ہاتھ میں پہنی ہے تو کم از کم اس کا وزن کرا دو. 4.5 ماشا یعنی کہ 4.5 گرام کے قریب ہوتی ہیں, اتنا ہی چاندی پہننے کی اجازت. ہاں اگر نگینہ وغیرہ لگا ہوا ہے تو نگینے کا وزن الگ ہوگا. نگینہ اس وزن میں نہیں شامل ہوگا. صرف اونلی چاندی, جو چاندی ہے وہ 4.5 گرام کی ہونی چاہیے. اتنا چاندی مرد کو پہننے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. سونا تو بالکل نہیں. سونا تو دنیا میں مردوں کو پہننے کی اجازت ہی نہیں. بعض روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں سونا پہنتے ہیں کل قیامت کے دن اسی کو گرم کر کے ان کی پیشانی پر ڈالا جائے گا. ایک گناہ. اور دوسرا سزا یہ ہوگی کہ اللہ جنت میں ان کو سونے سے محروم کر دے گا. یہ سونا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کل جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اسی طریقے سے ریشم کے باریک ریشم کے سبز کپڑا جو جنت کا ہوگا, ہرا کلر, سبز کلر, اور وہ بھی باریک. تیسری بات ریشم کا کپڑا, وہ کپڑے کل قیامت کے دن جنت میں ان کو پہنائے جائیں گے. اتنا ہی نہیں, متکئین فیہا علی الارائک, وہاں پر مسریوں پر اونچے تکیوں پر ٹیک لگا کر سیٹ لوگ بیٹھتے ہیں, اس طریقے سے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں. اللہ ہم سب کا شمار جنتیوں میں شامل فرمائے. اللہ ہم سب کو. تو فرمایا جب جو بھی چیز کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف سے اللہ نے فرمایا کن فیکون, بس خالی تمہارے دل میں ارادہ ہوا چیز تمہارے سامنے حاضر. جنت کی نعمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو نیک لوگوں کے لیے یہ ہیں, ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, باریک دبیز ریشم کا کپڑا, ان کو ہرا ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا. متکئین فیہا علی الارائک, مسریوں اور تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ خود یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں نعم الثواب, کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اللہ فرماتے کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ, اور کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اللہ ہم سب کو وہ ٹھہرنے کی جگہ نصیب فرمائے. میرے بھائیو, سورہ کہف کی آیتوں میں جو باتیں ہمیں کہی گئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اللہ پر بھروسہ ہو, اللہ پر توکل ہو. اور اس ماحول میں, کورونا کی اس مہاماری کے ماحول میں, انسان کو زیادہ تر توجہ اپنی اللہ پروردگار کی طرف ہونی چاہیے. چرچاؤں میں وقت ضائع نہ کرے. فلاں کیسز اتنے بڑے, فلاں کیسز اتنے بڑے, فلاں اتنا مرے, فلاں اتنا مرے, ان چرچاؤں میں وقت ضائع نہ کرے. ایک دن وہ گئے تو ہم کو بھی جانا ہے. ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی. تو انسان کو اپنے موت کی تیاری کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ کے حضور پیش ہو تو کلمے کے ساتھ ہو, ایمان کی حالت میں ہو, اللہ کے پاس جائے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. اس امید کے ساتھ ہمیں خاص طور پر اللہ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, لہذا توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, ایک یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی استغفار ہے. اور اتنے بڑے بڑے استغفار اگر آپ کو یاد نہیں رہتے تو کم از کم استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ کثرت کے ساتھ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو آدمی توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ وباؤں سے محفوظ فرماتا ہے. درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے محمد رسول اللہ پر. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی وباؤں سے محفوظ فرماتا ہے. جب وبا دنیا میں پھیلتی ہے اللہ اس کو بھی محفوظ فرماتا ہے. ہم سب کو حفاظت کی ضرورت ہے, لہذا کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں. کثرت کے ساتھ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجیں. اور جو بھی دعا کرے اس میں ایک دعا میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, یہ دعا کرے اللہ ہماری طرف سے, ہم تو گنہگار بندے, ہماری طرف سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو آپ بہترین درود و سلام بھیج دیجیے. یہ دعا کرے اللہ ہم تو گنہگار, ہمارا درود و سلام ہم کیا پڑھ کر بھیجے, آپ اپنی طرف سے محمد رسول اللہ کو ہماری طرف سے درود و سلام کا بہترین نذرانہ بھیج دیجیے.
یہ دعا کم از کم دین میں ایک مرتبہ ضرور کرے. جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو اس نبی کے لیے درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.